بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آپ سب کو آج اس لیکچر میں خوش آمدید۔ یہ ہمارا سبجیکٹ افسانوی ادب کا ہے، جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کوڈ نمبر 5603 ہے۔ پہلے 5 لیکچرز میں ہم اس بک کے 5 ابواب مکمل کر چکے ہیں، جس میں پہلے لیکچر میں ہم نے اردو میں داستان نگاری پڑھا تھا، اور دوسرا جو یونٹ تھا ہمارا وہ باغ و بہار اور فسانہ عجائب کا مطالعہ تھا، اور تیسرے یونٹ میں ہم نے اردو ناول کا آغاز و ارتقاء، اور چوتھے یونٹ میں جو ہے اردو ناول ابن الوقت کا مطالعہ وہ ہم نے پڑھا تھا، اور 5ویں یونٹ میں ہم اردو ناول فردوس بری کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج چھٹا یونٹ اردو ناول امراؤ جان ادا کا مطالعہ، یہ اس کا پورا عنوان ہے۔ آج ہم اس ناول کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ اس باب میں ہم مرزا ہادی رسوا کے معروف ناول امراؤ جان ادا کا مطالعہ کریں گے۔ مرزا ہادی رسوا نے اس کے علاوہ چند اور ناول بھی تحریر کیے، مگر ان کے اس ناول کو چند نمایاں خصوصیات کے باعث اردو میں خاص اہمیت اور مقبولیت حاصل ہے۔ ہماری آؤٹ لائن یہ ہے کہ ہم اس چیپٹر میں سب سے پہلے اس ناول کے خالق مصنف مرزا ہادی رسوا کے حالات زندگی اور ان کی تصانیف کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد ہم امراؤ جان ادا کا پس منظر جانیں گے کہ وہ کن حالات کے تحت وہ لکھا گیا، اور تیسرا پوائنٹ ہمارا ہوگا انشاءاللہ مرزا ہادی رسوا کا نظریہ فن۔ چوتھے پوائنٹ میں امراؤ جان ادا کا پلاٹ۔ 5ویں پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے امراؤ جان ادا کی کردار نگاری۔ چھٹا پوائنٹ ڈسکس کریں گے امراؤ جان ادا کی زبان۔ اس کے بعد امراؤ جان ادا ناول کا اسلوب، اور پھر نمونے کے طور پر ایک متن ہوگا، اس کا مطالعہ کریں گے، اور آخر میں جو ہے خود آزمائی کے طور پر میں آپ سے چند سوالات کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے اس سے آخر میں چند مجوزہ کتب جو مزید مطالعے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی ہمارا پہلا ٹاپک ہے مرزا ہادی رسوا کے حالات زندگی اور تصانیف۔ سب سے پہلے ہم جو ہے ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ مرزا ہادی رسوا یہ 1858 میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام محمد تقی تھا۔ ان کے والد ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ مرزا رسوا کی شہرت اردو شاعر اور مصنف کی حیثیت سے ہے، اور انہوں نے زیادہ تر جو کتب لکھی ہیں وہ مذہب، فلسفہ اور فلکیات کے موضوعات پر کتب لکھی ہیں۔ مرزا ہادی رسوا کو بہت سی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ انہیں فارسی، عربی، عبرانی، انگریزی، لاطینی اور یونانی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ ان کا مشہور زمانہ ناول امراؤ جان ادا 1905 میں شائع ہوا، جو ان کا سب سے پہلا ناول مانا جاتا ہے، اور یہ ناول لکھنؤ کی ایک معروف طوائف اور شاعرہ امراؤ جان ادا کی زندگی کے گرد گھومتا ہے۔ بعد ازاں ایک پاکستانی فلم جو ہے وہ اسی ناول کے عنوان کے پر بنائی گئی، جو کہ 1972 میں بنائی گئی امراؤ جان ادا کے نام سے، اور اس کے بعد بھارت میں بھی جو ہے 2 فلمیں اسی عنوان کے تحت بنائی گئی۔ ایک فلم 1981 میں، اور دوسری جو ہے وہ 2006 میں بنائی گئی، یہ امراؤ جان ادا کے نام سے۔ اس کے علاوہ 2003 میں جو ہے ایک پاکستانی ٹی وی جو ہے ٹیلی ویژن نے
اس ناول کی بنیاد پر جو ہے ایک ڈرامہ بھی جو ہے سیریل نشر کیا تھا۔ مرزا ہادی رسوا کی زندگی کی جو ہے وہ درست تفصیلات تو زیادہ دستیاب نہیں ہیں، اور ان کے ہم عصروں کی طرف سے دی گئی معلومات میں مختلف تضادات موجود ہیں۔ البتہ مرزا ہادی رسوا نے خود تذکرہ کیا ہے کہ ان کے آباء و اجداد فارس سے ہندوستان میں آئے اور ان کے پردادا سلطنت اودھ کے نواب کی فوج میں سے ایک ایڈجونٹ تھے۔ جس گلی میں جو ہے مرزا رسوا کا گھر تھا اسے ایڈجونٹنٹ کی گلی کے طور پر جانا جاتا تھا، اور انہوں نے اپنے والد اور دادا کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا کہ وہ دونوں ریاضی اور فلکیات میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ مرزا ہادی رسوا جو ہے وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس میں جو ہے گھڑ سواری کو پسند کیا جاتا تھا، اور ان کے جو والد تھے وہ ایک فوجی افسر تھے، اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنی ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی۔ وہ جب 16 سال کے تھے تو ان کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے، اور نوجوانی میں وفات پانے والے ان کے بڑے بھائی مرزا محمد ذکی وہ ایک علمی شخصیت کے مالک تھے۔ اس دور کے ایک مشہور خطاط حیدر بخش نے رسوا صاحب کو جو ہے وہ خود خوش خطی سکھائی اور انہیں کام کرنے کے لیے کچھ رقم ادھار بھی دی، لیکن حیدر بخش کی آمدنی ڈاک کی جعلی ٹکٹ سازی سے آتی تھی، لہٰذا اسے وہ گرفتار کر لیا گیا اور ایک طویل مدت کے لیے قید کی سزا سنائی گئی۔ مرزا رسوا کے لکھنے کے کیریئر میں ان کی مدد کرنے والے بہت سے لوگوں میں سے ایک اردو شاعر دبیر بھی تھے۔ رسوا نے گھر میں تعلیم حاصل کی اور میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے منشی فاضل کے کورس کا امتحان دیا اور منشی فاضل وہ منتخب بھی ہو گئے۔ مرزا ہادی رسوا بہت ہی ذہین انسان تھے، اور انہوں نے عربی، فارسی، ریاضی، نجوم، منطق اور فلسفہ کا علم حاصل کیا، اور 1885 میں پنجاب یونیورسٹی سے فلسفہ میں انہوں نے BA کیا، اور اس کے بعد موسیقی وغیرہ بھی سیکھی، اور مختلف جگہ پر وہ ملازمت کرنے کے بعد جو ہے وہ دارالترجمہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں بھی انہوں نے ملازمت کی۔ دارالترجمہ حیدرآباد دکن کے شعبہ فلسفہ میں انہوں نے بہت سی کتب کا وہ ترجمہ کیا، اور آپ کا انتقال جو ہے وہ 1931 میں ہوا۔ مرزا ہادی رسوا جو ہے وہ ایک غیر معمولی ذہانت اور صلاحیت کے مالک تھے۔ ادب کے میدان میں ان کے بہت سے نمایاں کارنامے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے علم و ادب بھی ان کی بے پناہ خدمات کے علاوہ ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اردو ٹائپ کا کی بورڈ ان کی کوششوں کے نتیجے میں عمل میں آیا۔ اب جو ہے ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے امراؤ جان ادا کی جو ہے وہ تصانیف، یعنی کہ جو ہے ان کی تصانیف کون سی ہیں۔ تو مرزا ہادی رسوا کی تصانیف میں جو ہے بہت سے ناول ہیں، ڈرامے ہیں اور شاعری کی کتب ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے مذہبی، فلسفیانہ اور بہت سے دیگر موضوعات پر بھی بہت کچھ لکھا۔ ان کی کچھ جو ہے ترتیب جو ہے وہ ناول کچھ دیکھیں، تقریباً ان کے جو ہے 5 ناول ہیں۔ پہلا ناول ہے افشائے راز، یہ 1896 میں شائع ہوا، اور دوسرا ناول امراؤ جان ادا 1899 میں شائع ہوا، اور تیسرا ناول ہے ذات شریف، یہ بھی 1899 میں شائع ہوتا ہے۔ چوتھا ناول شریف زادہ کے نام سے 1900 میں شائع ہوا، اور پانچواں ناول ہے اختری بیگم، یہ بھی 1924 میں شائع ہوا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے جو تراجم کیے تھے تو وہ خونی مصور یہ 1919 میں، خونی عاشق 1920 میں، خونی شہزادہ 1921 میں، خونی بھید یہ 1924 میں، اور خونی جورو یہ 1928 میں، اور اس کے علاوہ بہرام کی رہائی بھی یہ جو ہے انہوں نے ترجمہ کر کے
یہ کتاب لکھی تھی۔ ڈرامے جو ہے انہوں نے لکھے طلسم اسرار، یہ بھی ان کا ایک ڈرامہ ہے۔ دوسرا ایک ڈرامہ ہے بگاڑستان، اور تیسرا ناول ہے، اور تیسرا ڈرامہ جو ہے وہ ہے مرقع لیلا و مجنوں۔ اس کے علاوہ کچھ شاعری کی انہوں نے کتب لکھی، جیسا کہ مثنوی لذت و فنا، اور مثنوی امید و بیم، مثنوی نالہ رسوا، مثنوی مذمت عشق، مثنوی نو بہار، اور دیوان غزلیات قصائد اسلام۔ مذہب کی کچھ کتب لکھی، فلسفہ کی لکھی، منطق کی اور نجوم کی، اور کچھ اور بھی کتب تھیں جن کی تفاصیل جو ہے وہ آپ کی کتب میں موجود ہے۔ آپ اگر جو ہے اس کا پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ امراؤ جان ادا کا جو ہے وہ پس منظر کیا ہے، یعنی یہ ناول جو ہے کن حالات میں لکھا گیا، اس وقت معاشرہ کس طرح سے تھا، اس وقت کے جو ہے وہ حالات کیسے تھے کہ جن کو جو ہے امراؤ جان ہادی رسوا کو جو ہے یہ ناول لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ مرزا ہادی رسوا کا جو یہ ناول ہے یہ لکھنؤ تہذیب و ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ لکھنؤ میں چونکہ انہوں نے رہائش کی تھی، تو 19ویں صدی کا لکھنؤ وہ کیسا تھا، اس کی معاشرت، اس کی معیشت اور تمدن و ثقافت کا رنگ کیسا تھا، یہ تمام تفصیل جو ہے وہ اس ناول میں موجود ہے۔ اور مرزا رسوا کا یہ زمانہ 1858 سے لے کر 1931 تک کا ہے۔ اسے سیاسی، سماجی اور معاشی لحاظ سے انتشار، افراتفری اور انقلاب کا دور کہا گیا ہے، اور غدر کے بعد معاشرت میں ہر طرف تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں اور فکر و عمل کے نئے نئے انداز جنم لے رہے تھے۔ سر سید کی تحریک معاشرے میں اپنا اثر دکھا رہی تھی، مگر سماج کی پرانی قدروں کو جلد ترک کر دینا بھی ممکن نہ تھا۔ تو گویا یہ دور قدیم و جدید کے امتزاج کا دور تھا۔ خود مرزا رسوا کی شخصیت پر اس دو رخی تہذیب و معاشرت کا اثر پڑنا لازمی تھا۔ مرزا رسوا کی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ چونکہ لکھنؤ میں گزرا، اور ان کی تخلیقات میں اسی تہذیب کے نقوش جگمگاتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے جو ہے لکھنؤ کے سیاسی اور سماجی ماحول کا ذکر ضروری ہے کہ اس وقت لکھنؤ کا سماجی ماحول کیسا تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ لکھنؤ کے کلچر کی بنیاد 3 باتوں پر تھی۔ نمبر 1 جنس، نمبر 2 فنون اور مذہب، تیسرا پوائنٹ تھا مذہب۔ تو چنانچہ امراؤ جان ادا میں ان تینوں کی جو ہے وہ جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ ان میں شاہی جلوس، کیسر باغ کے رہس دربار اور فنون لطیفہ کی شاہی سرپرستی قابل ذکر ہیں۔ لکھنؤ میں حکومت اور حالات بدل چکے تھے، مگر تہذیبی قدریں ابھی ویسی ہی قدیم تھی۔ لکھنؤ بڑی حد تک ویسا ہی تھا۔ شاہی محلات کی تقریبات ماہر فن طوائفوں کی شرکت کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہ سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ اس کلچر میں طوائف نے جو مقام حاصل کیا اس ناول کے مطالعہ سے ظاہر ہے۔ اس زمانہ میں چونکہ طوائف کے بالا خانوں سے ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے اسے بنیاد بنا کر پوری تہذیب کی تاریخی اور نفسیاتی مرقع کشی بہت خوبصورت سے کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے اس ناول کے پس منظر میں اس سماج کی ہو بہو تصویر پیش کر دی گئی ہے جو اس دور کے لکھنؤ کا حصہ تھا۔ جی، تو ہمارا اگلا ٹاپک ہے مرزا ہادی رسوا کا نظریہ فن۔ نظریہ فن سے جو ہے وہ مختصر طور پر یہ مراد لیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مصنف فن کے کس نظریے پر یقین رکھتا ہے۔ یہ جو لکھنا ہے، یہ جو تصانیف ہے یہ ان کا فن ہے، اور یہ ساری کتب لکھنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ اس کے کس نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے کوئی فنکار
فن برائے فن کا قائل ہوتا ہے، اور بعض اوقات کوئی فنکار فن برائے زندگی کو اہم سمجھتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام تصانیف، یہ جو تمام تخلیق ہے، یہ لکھنے کا مقصد ہماری حقیقی زندگی کے مسائل اور حالات و واقعات کو جو ہے وہ سامنے لانا ہے، ان کے مسائل کو سامنے لا کر ان کا حل تلاش کرنا ہے، اور کسی کے ہاں ملی جلی کیفیت ملتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مرزا ہادی رسوا کے ہاں فن کی کیا صورت ہے۔ مرزا ہادی رسوا سے پہلے بہت سے ناول نگار ناول کے فن میں اپنا نام پیدا کر چکے تھے۔ ان میں مولوی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار اور عبدالحکیم شرر کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ اردو میں ناول نگاری کا بانی نذیر احمد کو سمجھا جاتا ہے، مگر ان کے ناولوں کو فن کا بہترین نمونہ خیال نہیں کیا جاتا۔ ان کے ہاں پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان کے حوالے سے اصلاح کی گنجائش موجود ہے، مگر اس کے باوجود مولوی نذیر احمد کے اس کارنامے کو یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے ناول کو اپنے دور کے انسانی مسائل سے ہم آہنگ کیا، اور مولوی نذیر احمد کے بعد رتن ناتھ سرشار نے اپنے ناول فسانہ آزاد جیسا شاہکار ناول تحریر کیا۔ مگر مولوی نذیر احمد اگر مولوی و نحسے تھے تو سرشار آزاد خیال اور شوخ و رنگین مزاج تھے، چنانچہ ان کے ناول شوخی و ظرافت کی نظر ہو گئے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے ناولوں میں ایسی خصوصیات ضرور پیدا کیں جو ہمیں نذیر احمد کے ہاں نظر نہیں آتی، اور رتن ناتھ سرشار کے بعد عبدالحلیم شرر ایک تاریخی ناول نگار کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کی زود نویسی قاری کو جو ہے وہ بری طرح کھٹکتی ہے۔ وہ پلاٹ اور قصے سے بے نیاز ہو کر اکثر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، اور زبان و بیان کے اعتبار سے ان کے ناول فنی تقاضوں پر پورے اترتے ہیں، تاہم جو ہے ان کے ہاں پلاٹ کی تعمیر میں مہارت و کاریگری ملتی ہے۔ لیکن جب مرزا ہادی رسوا نے لکھنا شروع کیا تو ان کے سامنے تمام ناول نگاروں کے نمونے موجود تھے، اور ان کے کامیاب و ناکام تجربوں سے انہیں آگہی حاصل تھی۔ تو ناول کے بارے میں خود مرزا رسوا کا نظریہ کیا تھا، اس کے بارے میں جو ہے ناول افشائے راز کے دیباچے میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ناول کے فن کے بارے میں وہ خود کیا کہتے ہیں، وہ اپنے ہی ناول افشائے راز کے دیباچے میں، دیباچہ جو ہے وہ ناول شروع ہونے سے پہلے جو تحریر جو انہوں نے لکھی ہے اس میں جو وہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ناول ایک ایسی عمدہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم وہی نقشے دوسروں کو دکھا سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مفید اور دلچسپ انسان کے حالات ہیں، نہ صرف ظاہری حالات بلکہ ان کے باطنی اور بعید از نظری کیفیتیں اسی کے ذریعے دکھائی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ واقعات کی صحیح تصویریں کھینچنے کی کوشش کی جائے۔ غرض ہے کہ ناول سے مختلف قسم کے انسانوں کو فطری حالت دکھائی جاتی ہے، اور اسی لیے اس احاطہ کا ذکر بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جس میں اس کی نشو و نما ہو تاکہ ملک کے رسم و رواج، تعلیم معاشرت، قانون اور اتفاقات کی وجہ سے جو امور ممکن الوقوع ہیں ان کا نشر بیان ہو سکے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا رسوا کو ناول کے فنی تقاضوں کا احساس تھا، اور فطرت انسانی کی تصویر کشی کو ناول کے لیے ضروری خیال کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے ناول کو اہل فن کی نظروں میں مقبول بنانے کے قائل تھے۔ اپنے پیش رو ناول نگاروں کے مقابلے میں انگریزی ناولوں پر مرزا ہادی رسوا کی نظر زیادہ گہری تھی، اور اس اعتبار سے وہ چاہتے تھے کہ پلاٹ، کردار اور طرز ادا کے اعتبار سے ان کے ناول فنی معیار پر پورا اتریں۔ چنانچہ ان کے ہاں فن ہر چیز پر مقدم ہے، اور انہوں نے فنی حدود میں رہ کر ہی لکھنوی معاشرت کی عکاسی کی کوشش کی ہے۔ مرزا ہادی رسوا کے نظریہ فن کو سمجھنے کے لیے یہاں مرزا رسوا کے معروف محقق اور نقاد ڈاکٹر ظہیر فتح پوری کی جو ہے وہ رائے درج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ظہیر فتح پوری نے جو ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نذیر احمد نے اردو ناول کی بنیاد ڈالی،
اور اسے زندگی کے حقائق سے وابستہ کیا۔ اور رتن ناتھ سرشار نے بتایا کہ ناول زندگی کا آئینہ ہے جن میں اس کی تمام وسعتیں اور رعنائیاں منعکس ہیں۔ اس زندگی میں ایسے کرداروں کی آب و تاب ہے جو دل نشین، انوکھے اور ناقابل فراموش ہیں۔ عبد الحلیم شرر نے اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ ناول میں قصہ گوئی کی کچھ حدود ہیں، واقعات کو لڑی میں پرونے کے کچھ اصول، کچھ سلیقے ہیں جن کے بغیر کسی قصے کو ناول نہیں کہا جا سکتا۔ تو مرزا ہادی رسوا نے ان تینوں کی فنی روایات کا احترام کیا اور اردو میں پہلی بار ایک مکمل معیاری ناول امراؤ جان ادا کی صورت میں ہمارے سامنے لائے، جس میں وہ خوبیاں بھی موجود تھیں جو بکھری بکھری سی نذیر، سرشار اور شرر کے ناولوں میں موجود تھیں، اور وہ بھی تھیں جو ان میں موجود نہ تھیں۔ یہ تھا ان کا مرزا ہادی رسوا کا نظریہ فن۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ ناول امراؤ جان ادا کا پلاٹ کیا ہے۔ تو پلاٹ دراصل واقعات کی ترتیب ہوتی ہے، سیکوینس ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس زمانہ میں وہ طوائف کے بالا خانوں سے وہ ہر طرح کے لوگ وابستہ تھے، تو اسی لیے مرزا ہادی رسوا نے اسی ماحول کو بنیاد بنا کر پوری تہذیب کی تاریخی اور نفسیاتی مرقع کشی انہوں نے اس ناول میں کی۔ اس ناول کا مختصر قصہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، لیکن میں اس سے بھی مختصر کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس ناول کی وہ سب سے اہم کردار اور جو ہیروئن ہوتی ہے وہ امیرن فیض آباد کے ایک جمعدار کی لڑکی تھی۔ ان کے پڑوس میں ایک دلاور خان نامی ایک بدمعاش رہتا تھا، اور گواہی کے سلسلہ میں اس سے اس کے والد کی نوک جھونک ہوئی، تو امیرن کے گھر کے پاس املی کے پیڑ کے نیچے بھائی کو کھلا رہی تھی کہ دلاور خان نے اسے اغوا کر لیا اور لکھنؤ لا کر ایک سرغنہ عورت خانم کے ہاتھوں انہوں نے اس کو بیچ دیا، جس نے امیرن کو موسیقی، شعر و شاعری اور دیگر چیزوں کی تعلیم دلا کر امراؤ جان ادا بنا دیا، اور جلد ہی وہ امراؤ جان ادا رؤوسا، نواب زادے اور دیگر عیش و عشرت کے جو دل دادہ حضرات تھے اس کے کوٹھے پر آنے جانے لگی، اور امراؤ جان ادا مجرے وغیرہ محفلوں کوئی بھی زینت بننے لگی۔ اور اسی دور میں فیض علی نام کا ایک ڈاکو بھی وہاں آنے لگا، اور اس قدر دولتیں لٹانی شروع کی کہ امراؤ جان ادا اسے اپنا دل دادا اور سچا عاشق سمجھ کر اس کے ساتھ فرار ہو گئی۔ مگر راستے میں جب فیض علی گرفتار ہوا تو پتہ چلا یہ تو ڈاکو ہے، اور درمیان میں مختلف واقعات بھی پیش آئے، اور امیرن کانپور چلی گئیں اس کے بعد، جہاں سے بعد میں گوہر مرزا اور بوا حسینی وہ لکھنؤ لے آئے اسے، اور 1857 کے غدر میں جب لکھنؤ لٹ گیا تو فیض آباد وہ چلی گئیں، جہاں ایک مرتبہ ان کے اپنے آبائی گاؤں میں اسی املی کے درخت کے نیچے مجرے کی محفل میں شرکت کرنی پڑی، جہاں وہ کھیلا کرتی تھی۔ یہاں والدہ اور بھائی کی نظر پڑی جو اسے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں سے واپس چلی آئی، اور قصہ کے آخر میں دلاور خان بھی جرم کی پاداش میں گرفتار ہو گیا۔ یہ تو ایک سرسری طور پر قصہ کو بیان کر کیا گیا، ورنہ یہ پورا جو قصہ ہے یہ 25 حصوں میں بانٹا گیا، اور جگہ جگہ مختلف شاعری کی مجلسیں بھی آراستہ کی گئی ہیں۔ اب اس کے پلاٹ کو دیکھا جائے تو اس کا جو پلاٹ ہے یہ واقعات کے پورے ایک ڈھانچہ کو وہ پلاٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امراؤ جان ادا ناول کا پلاٹ انتہائی مضبوط اور لاجواب ہے۔ عام طور پر دوہرے پلاٹ والے ناولوں میں پلاٹ مربوط کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر مرزا ہادی رسوا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے واقعات کے درمیان ایسا فطری اور منطقی ربط قائم رکھا تھا کہ سارے واقعات ایک دوسرے سے جڑ گئے، اور ایسی کشش پیدا ہو گئی کہ قارئین جو پڑھنے والے ہیں وہ اس کی طرف خود بخود کھینچے چلے جاتے ہیں، اور اس سے مرزا ہادی رسوا کی مہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ایک جگہ پروفیسر اشرف رفیع نے
اس کے پلاٹ کے متعلق انہوں نے اظہار خیال اپنی کتاب میں کیا ہے کہ امراؤ جان ادا پلاٹ کے حساب سے ایک غیر معمولی ناول ہے۔ اس کا پلاٹ نہ تو فسانہ آزاد کی طرح ڈھیلا ڈھالا ہے اور نہ نذیر احمد کے ناولوں کی طرح کسا بندھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس ناول کا پلاٹ معتدل ہے۔ پورے ناول میں جتنے بھی واقعات ہیں سب امراؤ جان ادا کے ہی گرد گھومتے ہیں، خواہ وہ اغوا کا واقعہ ہو یا ڈاکہ زنی کا واقعہ ہو یا امیروں کے کوٹھے پر آنے کا یا پھر شیر و شاعری کا اور مجرے کا۔ یہ تمام واقعات جو ہیں وہ اس مرکزی کردار امراؤ جان ادا کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کا پلاٹ بہت ہی اچھا ہے۔ یہ اس کے پلاٹ کے بارے میں چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ عزیز طلبہ، اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ناول امراؤ جان ادا کی کردار نگاری، یعنی اس کے کردار کون کون سے ہیں، ان کرداروں کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو امراؤ جان ادا ناول کے جو کردار ہیں وہ تمام کے تمام کردار فطری ہیں، اور یہ ایسے کردار ہیں جو کہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، جن کا ہم جو ہے اکثر و بیشتر مشاہدہ کرتے ہیں، اور تمام کردار جاندار ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کردار ایک دوسرے سے الگ پہچانے جا سکتے ہیں۔ اور امراؤ جان ادا کے ذریعے جو ہے ناول نگار نے کرداروں کا نفسیاتی مطالعہ کیا ہے اور داخلی طور پر ان کی کامیاب تصویر کشی پیش کی ہے۔ اس کے بہت سے جو ہے کردار ہیں جن میں جو ہے امراؤ جان ادا ان کا مرکزی کردار ہے، دوسرا خانم ہے، تیسرا کردار گوہر مرزا کا ہے اور چوتھا کردار سلطان مرزا کا ہے۔ امراؤ جان ادا جو کردار ہے یہ ایک بہت ہی تجربہ کار عورت ہوتی ہے، جہاں دیدہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کرداروں جو ہے آپ کے سامنے ہیں سلائیڈ کے طور پر۔ امراؤ جان ادا مرکزی کردار ہے، انتہائی جہاں دیدہ ہے، تجربہ کار ہے اور مہذب ہے، اور یہ ایک سلیقہ شیار عورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اہم کردار ہے وہ خانم کا ہے، یہ جو ہے خوش لباس ہے، سخت مزاج ہے اور حساب کتاب کی پکی عورت ہے خانم۔ اور دوسری جو ایک اور کردار ہے گوہر مرزا کا، یہ کردار جو ہے وہ نسوانی مزاج سے آگاہ ہے، کج فطرت ہے، خوبصورت ہے مگر بے وفا ہے، یہ گوہر مرزا کا جو کردار ہے۔ اور ایک اور جو کہ مین کردار ہے وہ ہے سلطان مرزا کا، یہ حوصلہ مند ہے، باوقار ہے، خود اعتمادی ہے اس میں اور سعادت مند ہے۔ یہ کردار بھی جو ہے اچھے، یہ مطلب مین کردار ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہن بھائی اور دیگر جو معاشرے کے جو کردار ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن یہ جو مین کردار تھے یہ تھے۔ کردار نگاری کے حوالے سے آپ کو کچھ مزید بتاتا چلوں کہ جو ہے انہوں نے اپنے اس ناول کے ہر کردار کو بہت ہی چابک دستی سے پیش کیا ہے، اور خاص طور پر امراؤ جان ادا کو جو ہے وہ ہیروئن کے طور پر اس انداز سے انہوں نے پیش کیا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس میں جو ہے انہوں نے جہاں جو ہے رئیس، نواب، امرا جو نظر آتے ہیں، تو وہیں اسی ناول میں ہمیں چور، ڈاکو اور لچے لفنگے بھی جو ہیں وہ بھی ہیں، اور مولوی بھی ہیں، تو استاد، شعراء اور موسیقی نگار بھی اس میں ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے قابلیت کرداروں کو پیش کرنے کا ہے۔ رسوا نے کرداروں کو حقیقت کے سانچے میں ڈھال کر اس انداز سے پیش کیا کہ آج بھی جو ہے اس کے اصلیت واقعیت کے سلسلہ میں جو ہمیں شش و پنج برقرار ہے۔ اس میں جو تین کیفیتیں ایسی سامنے آتی ہیں جو قاری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ایک وہ وقت جب دلاور خان جو ہے وہ امیرن کو اغوا کرتا ہے، اور دوسرا جب فیض علی ڈاکو کے بہکاوے میں آ کر امراؤ جان ادا جو ہے وہ خانم کے گھر سے بھاگ جاتی ہے، اور تیسرا وہ لمحہ جب وہ اپنے آبائی گاؤں بنگلہ فیض آباد مجرے کے لیے آتی ہے، اور قدیم زمانہ گزر جانے کے باوجود گھر کے کچھ افراد پہچان لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے لکھنؤ کی جو ہے زبان اور تہذیب نے اسے مزید جو ہے انہوں نے نستعلیق بنا لیا۔ اب جو ہے اس کے جو ہے ناول امراؤ جان ادا کی زبان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امراؤ جان کی جو ہے زبانی جو زبان وہ اس قدر صاف ہے، اس قدر عمدہ ہے کہ
اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مصنوعیت نظر نہیں آتی۔ امراؤ جان ادا کی زبانی مرزا ہادی رسوا نے مظلومیت کا نقشہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے کھینچا ہے، جیسے کہ ناول میں جو ہے وہ ایک دو لائنیں ہیں ناول کے حصے سے میں بتا رہا ہوں کہ کھینچا کس طریقے، مظلومیت کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے کہ آپ مجھ سے کیا چھیڑ چھیڑ کر پوچھتے ہیں، مجھے بد نصیب کی سرگرست میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے حالات سن کر مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں گے۔ یہ امراؤ جان ادا کا ناول میں صفحہ نمبر 38 پہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دلاور خان جو ہے وہ دلاور خان، خانم جان، بسم اللہ جان، خورشید جان، بوا حسینی، رام دئی، مولوی صاحب، فیض علی، نواب سلطان، گوہر مرزا اور نواب راشد، نواب جعفر، نواب محمود علی خان اور اکبر علی خان جو ہیں وغیرہ، یہ بہت ہی اہم کردار ہیں اس کے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس میں جو ہے منطقی ربط اور قصے کا فطری پن ہے، اتنی بڑی تعداد میں جو اس میں کردار ہے، اور کردار کسی اور ناول میں جو ہے اس طرح کردار نظر نہیں آتے۔ بعض جو ہیں وہ حضرات گوہر مرزا کو اس ناول کا جو ہے وہ ہیرو قرار دیتے ہیں، جس سے سب سے پہلے امراؤ جان ادا کی جو ہے وہ شناسائی ہوئی، مگر مرزا ہادی رسوا کا جو ہے وہ مقصد ہیرو یا ہیروئن کو بیان کرنا نہیں، بلکہ اس زوال آمادہ معاشرہ اور اس تہذیب کی عکاسی کرنی تھی جو اس میں جو ہے مرزا رسوا کامیاب بھی ہوئے۔ اور اس ناول میں جو زبان مکالمہ نگاری بہت ہی عمدہ ہے۔ اس باب میں جو ہے مرزا ہادی رسوا نے اپنی مہارت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ایک تو وہ ہے پورا ناول بیانیہ صنف میں ہے، اور دوسرے ہر کردار کی زبان سے ویسے ہی الفاظ نکلتے ہیں جیسے اس کردار کی شخصیت ہوتی ہے، جیسے ایک طائفہ اپنی زبان بولتی ہے، اور خانم جیسی بردہ فروش عورت کی زبان سے ویسے ہی جملے نکلتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکو کی زبان وہی جملے ادا کرتی ہے جیسے عام طور پر ڈاکو بولتے ہیں، اور مولوی حضرات مولویانہ جملے ہی ادا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں جو ہے مرزا ہادی رسوا کی نفسیات پر قادر الکلامی کا اندازہ ہوتا ہے۔ چونکہ امراؤ جان ادا کا یہ ناول وہ لکھنؤ کے پس منظر میں لکھا گیا تھا، چنانچہ اس کے کرداروں کی جو زبان اور اسلوب بھی وہ اسی لکھنؤ معاشرت کی عکاسی کرتی ہے، اور اس کے اکثر کردار پڑھے لکھے ہیں اور لکھنؤ ہی کے رہنے والے ہیں۔ اس ناول کی زبان میں جو ہے بڑی شگفتگی، دل ربائی اور ندرت پائی جاتی ہے، اور اس میں بے ساختگی، موسیقیت اور مقامی آب و رنگ کی جو ہے وہ چمک دمک بھی ملتی ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی شخصیت میں جو انفرادیت اور انوکھا پن ہے وہ ان کے انداز بیان میں بھی ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ اب اردو ناول امراؤ جان ادا کا جو ہے وہ اسلوب کس طریقے سے ہے، اس کے بارے میں جو ہے مرزا ہادی رسوا جو ہے وہ ناول نگاری میں انتہائی جداگانہ اسلوب کے حامل ہیں۔ ان کا جو ہے اسلوب سب سے جدا ہے، منفرد ہے، اور یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ شخصیت اور اسلوب کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ان کے سوانے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا ہادی رسوا کے مزاج میں سادگی اور رنگینی کا امتزاج پایا جاتا تھا، اور اس کی ذات میں فلسفہ و مذہب اور موسیقی اور سائنس کے عناصر بھی موجود تھے، اور ان کے مزاج میں اس قدر متنوع عناصر کے باعث ان کے اسلوب میں ایک تہہ داری اور تنوع موجود ہے۔ اور ان کے اسلوب کے بارے میں ایک مصنف ہیں ڈاکٹر ظہیر فتح پوری جو ہے وہ اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں ان کے اسلوب کے بارے میں، سنیے گا کہ مرزا ہادی رسوا کا اسلوب اپنے تمام ہم عصر ناول نگاروں سے مختلف اور منفرد ہے، اور اس کے علاوہ مرزا غالب اور محمد حسین آزاد کے بعد جب فضائے ادب میں مرزا ہادی رسوا کی نثر ابھری تو اس نے ایک نئی دل فریب آواز کا احساس دلایا جو لطیف اور رانا تھی، اور جیسے پکار کر کہہ رہی ہو کہ میں ناول کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ فنی معیاروں کے علاوہ طرز بیان کے لحاظ سے بھی رسوا اپنے ہم عصر ناول نگاروں سے بہت برتر نظر آتے ہیں۔ شرر کی قوت تحریر مسلم، نذیر احمد کی زبان کی پاکیزگی درست،
زبان کی مرصع تحریر کی جگمگاہٹ سر آنکھوں پر، لیکن ان میں سے کسی کا طرز ناول کے ان تمام تقاضوں کو پورا نہ کر سکا۔ اسلوب کی بنیاد شخصیت پر ہے، شاید ان میں سے کسی کی شخصیت میں ناول نگار کے تمام جوہر موجود نہ تھے۔ مرزا ہادی رسوا نے اپنے اس اسلوب میں جو ہے وہ رنگینی اور بناوٹ کو اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نہایت سادگی، بے تکلفی کے ساتھ انہوں نے تمام مکالمات ادا کروائے، اور بھی عام فہم، سادہ اور عوامی زبان میں، کہ اس کے جو ہے فطری ہونے میں ذرا بھر بھی ہمیں شبہ نہ ہو۔ چونکہ مرزا ہادی رسوا کی زندگی جو ہے وہ لکھنؤ میں بسر ہوئی تھی، تو وہاں کے محاورات، وہاں کے ضرب الامثال اور بیگماتی زبان اور طوائفوں کے اشارات و کنایات کو بہت قریب سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی مہارت اور چابک دستی سے ان چیزوں کو اپنے ناول کا حصہ بنایا۔ اس ناول میں ہر چیز ممکن نظر آتی ہے، داستانوں کی طرح اس میں مبالغہ آرائی اور بناوٹ کی کیفیت کہیں پیدا نہیں ہوتی۔ جا بجا لکھنؤ کے جو ہے وہ شیریں اور شستہ صاف زبان کے نمونے مل جاتے ہیں، جو بہت ہی ظریفانہ انداز سے انہوں نے لکھنؤ کی تہذیبی، نفسیاتی، معاشیاتی، اخلاقی اور ادبی منظرنامے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے نمونہ متن۔ اس ناول کا جو ہے وہ کچھ حصہ منتخب کر کے آپ کی کتاب میں نمونے کے متن کے طور پر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں ایک پیراگراف میں نے منتخب کیا ہے، آپ کے سامنے ہے، میں یہ پڑھوں گا کہ مگر ایک مشکل ہے کہ جب کسی کو کسی بات کی فہمائش کی جائے تو اکثر یہی جواب ملتا ہے، لو جی، جو تقدیر میں ہوگا ہو کر رہے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں نہ روکو، ہمارے کیے کچھ نہیں ہوتا، یعنی ہماری بدکاریوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، جو کچھ ہوگا تقدیر سے ہوگا، جو نتیجہ نکلے گا وہ معاذ اللہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ یہ لغو گفتگو اگلے زمانے میں کس قدر بامعنی بھی تھی، کیونکہ اس زمانے میں اتفاق سے گھڑی بھر میں کچھ کا کچھ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ جو ہے اس کے ناول میں سے ایک پیراگراف ہے نمونے کے طور پر، اور جو ہے یہ پورا جو ناول ہے مرزا ہادی رسوا، انہوں نے اس کو اس انداز میں وہ بیان کیا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے واقعہ اس کا جو فرضی لگتا ہی نہیں ہے، اور یہی رسوا کا کمال فن ہے کہ جو ہے انہوں نے اس انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے کہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں فرضی نہیں لگتا۔ اور جو ہے تمکین کاظمی نے جو ہے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ انہوں نے مرزا ہادی رسوا سے پوچھا کہ کیا یہ سچا واقعہ ہے، تو اس کے جواب میں جو ہے یعنی انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سچا واقعہ ہے یا کیا کوئی امراؤ جان ادا بھی تھی، تو مرزا ہادی رسوا نے جواب میں ہاں کہا۔ مگر جو ہے اس میں جو ہے اس ناول میں 1857 اور اس کے پہلے کے حالات بھی ہیں، اور مرزا ہادی رسوا تو 1857 میں پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے یہ واقعہ حقیقی ہونا جو ہے ایک مشکل ہے، مگر اس انداز سے انہوں نے پیش کیا کہ سچا واقعہ لگے۔ اس میں جو ہے مرزا ہادی رسوا وہ کامیاب نظر آتے ہیں، اور اس ناول سے، ہر ناول سے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے پیغام ملتا ہے، کچھ اخلاقی سبق ملتا ہے۔ جو ناول جہاں تفریح طبع کا جو ہے ذریعہ ہوتے ہیں، ان سے ہمیں اخلاقی پیغامات بھی ملتے ہیں۔ مرزا ہادی رسوا اخلاق سوز اور زوال آمادہ تہذیب کی جو ہے منظر کشی کر کے قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غریب لڑکی کو نہ چاہتے ہوئے بھی طوائف کی صف میں شامل کر کے ابتذال کے دلدل میں گھسیٹنا پڑتا ہے، اور اس طرح کی بیہودہ لعنت سے بچا جائے اور ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کی جائے، تاکہ کسی جو ہے امیرن کو امراؤ جان ادا نہ بننا پڑے۔ جب کوئی دیکھوں اداکارہ یقین ہوتا ہے، حسن 100 بار لٹے پھر بھی حسین ہوتا ہے، بک گئے حیف جو سب شہر کے بازاروں میں
پھول پھر نہ آ سکے لوٹ کے گلزاروں میں، تو امراؤ جان ادا مرزا رسوا کے شاہکار ناولوں میں سے ہے۔ اس میں لکھنوی تہذیب کی منظر کشی ہمیں بہت خوبصورتی سے کی گئی ہے۔ اس میں طوائف کے بالا خانوں پر جانا تہذیب، عزت اور افتخار کا سبب سمجھا جاتا تھا، اور انہوں نے سادہ اور سلیس عوامی زبان اور برجستہ اور بے تکلف مکالماتی اسلوب اپنا کر فنکاری کا عمدہ ثبوت پیش کیا ہے۔ اس میں پلاٹ، کردار، اس میں مکالمے، اس کی منظر کشی، اس کی زبان و بیان، اس کی واقعیت، اس میں اصلیت اور اسلوب، ہر چیز لاجواب ہے، اور ایک فرضی قصہ کو انہوں نے ایسے فطری انداز سے پیش کیا ہے کہ آج بھی جو ہے دنیا ادب حیران ہے۔ مجموعی طور پر مرزا ہادی رسوا کی جو ہے وہ ناول نگاری کے بارے میں مختلف نقادوں نے بہت کچھ لکھا ہے، تو جنہوں نے بھی جو کچھ لکھا ہے اس سب کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے، یہ 4 پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے بھی ہے۔ مرزا ہادی رسوا نے تخیل اور مثالیت پسندی کو چھوڑ کر اپنے ناولوں کی بنیاد حقیقت نگاری پر رکھی، اور انہوں نے روزمرہ زندگی کو پیش کیا، اور مرزا ہادی رسوا نذیر احمد، سرشار اور شرر سے زیادہ حقیقت نگاری کو اردو ناول میں متعارف کروایا ہے۔ مرزا ہادی رسوا فطرت انسانی کے ماہر تھے، اس کے مظاہر ان کے متعدد کرداروں میں بھی ہمیں ملتے ہیں، اور مرزا ہادی رسوا اپنے کرداروں پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور شریف زادہ، ذات شریف اور امراؤ جان ادا میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا رسوا کے ہاں ایک کامیاب ناول نگار بننے کی تمام خصوصیات موجود تھیں، مگر وہ صرف ایک ناول امراؤ جان ادا کے علاوہ اردو کو کوئی اور اچھا ناول نہ دے سکے۔ یہ جو ہے مختلف ناقدین نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے ان کا خلاصہ تھا۔ اب یہ جو ہے یونٹ ہمارا اختتام کو پہنچا۔ اس میں خود آزمائی کے طور پر آخر میں یہ 5 سوالات آپ کے سامنے ہیں، آپ نے کمنٹ باکس میں اور چیٹ باکس میں ان کے جوابات دینے ہیں۔ مرزا ہادی رسوا کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناولوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور تیسرا پوائنٹ ہے ناول امراؤ جان ادا کے اہم کرداروں کے نام بتائیں۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے ناول امراؤ جان ادا کا جو ہے وہ سن اشاعت بتائیں۔ اور پانچواں پوائنٹ ہے ناول امراؤ جان ادا اور ناول ابن الوقت میں کس کا پلاٹ اچھا ہے؟ اور آخر میں جو ہے مزید مطالعے کے لیے چند کتب تجویز کی جا رہی ہیں۔ مرزا رسوا اور ان کی امراؤ جان ادا، یہ کتاب تمکین کاظمی نے لکھی ہے، اور دوسری کتاب ہے رسوا کی ناول نگاری، یہ ظہیر فتح پوری نے کتاب لکھی ہے، اور تیسری کتاب ہے اردو ناول کی تنقیدی تاریخ، ڈاکٹر محمد احسن فاروقی کی ہے، اور چوتھی کتاب ہے ناول کی تاریخ اور تنقید، یہ علی عباس حسینی کی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک رسالہ ہے نقوش، یہ لاہور سے شائع ہوتا ہے، اور اس کا شخصیات نمبر ہے، یعنی مختلف شخصیات کے جو نمبر شائع ہوتے تھے، تو اس میں علی عباس حسینی نے جو ہے اس کے مدیر تھے۔ شخصیات نمبر نقوش کا وہ ہے، وہ ہم نے جو ہے آپ نے پڑھنا ہے، اس تجویز کے طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ جو اس لیکچر کے آخر تک جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ اگر کوئی اصلاح کے طور پر آپ میری کوئی جو ہے اگر آپ بتائیں گے، کوئی تجویز دیں گے، کوئی اصلاح کریں گے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔